رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ 26ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسلسل 25 دن میں 50 پروگرام، یعنی صبح اور شام کے افطار اور سحر دونوں کے پروگرام ہم پیش کرتے رہے، اور یہ 51واں پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی رمضان سے، یعنی یکم رمضان سے ہم نے پروگرامز کا آغاز کیا، جس میں ہم نے قرآن کریم پر گفتگو کی، کتب علیکم الصیام پہ بات کی، اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پہ بات کی، ہم نے خواتین کے ایشوز پر بات کی، اور درمیان میں جو خاص دن آتے رہے، غزوہ بدر 17 رمضان، 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت پہ تفصیلی پروگرام کیا. سیرت کا موضوع جاری ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں قیام اور آپ کی پیدائش کے وقت کے حالات، اور وہاں سے 40 برس تک آپ کا مکہ مکرمہ میں جس طرح جو آپ کی حیات طیبہ وہاں گزری، اس پر گفتگو ہم نے کی تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد 13 برس جو مکہ مکرمہ میں وہی آنے کے بعد، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہاں سے بات آگے بڑھی. اور پھر ہم نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے بات کرتے ہوئے پورا جو مکی دور ہے 13 برس کا، اس پر تفصیل سے بات کی. ہم بات کر رہے تھے کہ کل یعنی 14 اگست کو ہم نے یوم آزادی منایا، افطار میں اور سحر میں خاص پروگرام ہو گئے. آج ہم یہاں سحر کی نشریات میں گفتگو شروع کریں گے وہیں سے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. ہم نے ہجرت کے بعد، یعنی پہلی مسجد کا قیام اور اس سے پہلے جو آیت اترتی ہے، 13 برس مکہ مکرمہ میں خواتین و حضرات جواب دینے کی اجازت نہیں دی گئی. جو بھی ظلم ہوا سہا، کٹھن لمحات آئے، لیکن اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، خواتین و حضرات اجازت دے دی جاتی ہے قتال کی. یہ بہت اہم نکتہ، اس پر بھی تفصیلی بات ہوئی. میثاق مدینہ پر تفصیلی بات ہوئی. اب ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنے عہد کے ممتاز عالم سے، صاحب نگاہ. ہماری خوش بختی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں. وہ موضوعات کیا ہوں گے؟ غزوات بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور آخری خطبہ. خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام. اور ہمارے دوسرے مہمان، ہمارے قدیم دوست اور نعت گو بھی نعت خواں بھی. خواتین و حضرات، اس شخص کا بڑا کمال ہے. اس شخص کا بڑا کمال، سب سے بڑی بات اس شخص میں یہ ہے کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. نعت کے حوالے سے نعت رنگ، یہ پرچہ نعت رنگ، مسلسل اس پرچے کی اشاعت ہو رہی ہے، اور اس پرچے کی اشاعت کو اس شخص نے حرز جاں بنایا ہوا ہے. عشق ہے یہ پرچہ نکالنا اس شخص کا. فن اداریہ نویسی اور نعت رنگ، یہ دوسری کتاب، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کا تعارف، خواتین و حضرات، ہم سب کا محبوب، مقبول اور معروف نام اس ملک کا محترم سبیر رحمانی. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب لاہور میں ہمارے منتظر ہیں. آئیے لاہور چلتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کرتے ہیں. شکریہ نیک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. خواتین و حضرات، قاری خالد عثمان صاحب نے سورہ نساء جو کہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیات 64 اور 65 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تھانوی صاحب، حمد باری تعالیٰ سے پروگرام شروع کرتے ہیں. سبھی حمد سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کو. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. خواتین و حضرات سبیر رحمانی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اذان فجر کراچی کی اور اس کے بعد بھی ہم سبیر رحمانی سے نعتیں سنتے رہیں گے. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور ممتاز نعت خواں سبیر رحمانی صاحب. تھانوی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غزوات خاص موضوع آج کے پروگرام کا ہمارا. مدنی زندگی میں میثاق مدینہ پہ ہماری بات ہو چکی ہے. غزوات ہم دیکھتے ہیں تھانوی صاحب کے مکی زندگی میں کہیں بھی لڑائی ایک سر جھکائے رکھنا یہ ایک مزاج کا حصہ بنا ہوا تھا. تشریف لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو یہاں نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر 2 ہجری میں غزوات پھر یعنی 3 میں بدر کے بعد احد کے بعد خندق پھر سلسلہ ہے طویل یہ غزوہ موتا جی موتا تک اور پھر فتح مکہ کی طرف بات جاتی ہے. اس کی روح کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. یعنی قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے 3 اسٹیجز بیان فرمائے. پہلا اسٹیج ہے ایمان لانے کا کہ لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی تربیت ہو جائے جو قرآن پاک میں یزکیہم انفسہم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کر کے ان کو اچھے انسان بنا دیا جائے تعلیم دی جائے اور تربیت دی جائے. تو مکہ مکرمہ میں اقرا سے جو کام شروع ہوا
اور غار حرا سے جو کام شروع ہوا اور 13 برس مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور ہر قسم کے مصائب اور آلام آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے برداشت کیے. جی ہاں سجدہ کرتے ہوئے اوجھڑی رکھ دی گئی، شعب ابی طالب میں 3 برس گزارنے پڑے وغیرہ وغیرہ، ان مراحل سے آپ سارے گزر چکے ہیں. جی ہاں لیکن وہاں اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، یعنی کسی بھی ظلم یا زیادتی کی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ایمان اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد، تعلیم و تربیت کے بعد ہجرت کا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اجازت دی اور وہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت فرمائی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں مکے سے مدینہ جو تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے وہاں ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی. اب وہ جاہدو فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہوا. اور اصل میں ہمیں جہاد کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد ہے کیا. جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر، میں ایک مثال سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آئین ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اور نیا آئین آ جاتا ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نئے آئین کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے پاکستان میں 1956 کا بھی آئین تھا، 1962 کا بھی آئین تھا ایوب خان کا، جی ہاں. لیکن وہ ایبروگیٹ ہو گئے. اب 1974 کا آئین ہے، ہر پاکستانی کو جو ٹیریٹری آف پاکستان میں رہتا ہے اس کو اس پر عمل کرنا ہے. جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ باغی کہلائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا. اللہ جل جلالہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رسولوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا. تقریباً 1.25 لاکھ نبی بھیجے جن میں ابو داؤد کی روایت کے مطابق 313 رسول تھے، یعنی مستقل صاحب کتاب تھے جن کو مستقل کتاب اور شریعت عطا فرمائی گئی. لیکن اور مختلف بستیوں کے لیے الگ الگ نبی بھیجے گئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں رسول کو بھیجا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محمد، اے محبوب، میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو جہاں جہاں بھی انسان پایا جائے گا اور جب جب انسان پایا جائے گا اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور ان کی رسالت ہے اور یہ آئین عطا فرما دیا جس کا نام ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. اور اس کی تشریح و توضیح اعمال رسول اور افعال رسول اور اقوال رسول جس کو ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. آیت قرآن پاک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے کہلواتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، کہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے اور اس آخری آئین کو جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک اس پر عمل کرنے کی تیار ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دلواتا ہے یا اللہ جل جلالہ خود سزا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاد جہاں مسلمان قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، تو وہاں وہ در حقیقت وہ ہے نا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو وہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو اور مشرکوں کو تم نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو تیر تم نے پھینکے یہ تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. سبحان اللہ. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز. تھانی صاحب کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی کال لیتے ہیں اور ایک سوال جو کل رک گیا تھا وہ بھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونیک بھائی. وعلیکم السلام. علماء حضرات کو بھی میری طرف سے سلام ہے. میں لندن سے بول رہا ہوں. اسلم. اچھا اسلم صاحب کیا سوال ہے؟ الحمدللہ 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے میرے. کل سے گفتگو آپ جو ہو رہی تھی اس میں علماء حضرات خلاصہ کر دیں تھوڑی. ایک ہے سورہ محمد کے حوالے سے جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان تنصروا ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ قدم جو ہے اللہ پاک کس طرح ثابت رکھیں، کیا نصرت کر سکتے ہیں؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کے. ایک تو بات یہ ہے. بہت اچھا اور دوسری بات یہ ہے جب دعا جب کی جاتی ہے اکثر میں نے سنا ہے
کہ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں یا کئی دعاؤں میں ایسی دعا ہوتی ہے کہ اللہم انصر من نصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسرا جملہ جو ہے پتہ نہیں ہے سمجھ سے یا نہ سمجھ سے ہم آمین کہتے ہیں اس کے اوپر، جو اکثریت پیچھے جو آمین کہنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پہلے جملے میں شامل نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. بالکل صحیح ہے، بالکل. تھانوی صاحب یہ سوالات بہت اہم، بلکہ کچھ کالرز اور بھی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں تاکہ اکٹھے سوالات رکھوں میں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیق بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. سر کیا سوال؟ سر سوال تو میرا ایک ہی مختصر سوال ہے کہ سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے ہماری بہت بڑی رہنمائی کی. اللہ کو خیر بس دے. علماء تشریف لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں رہنمائی، ہم رکھتے ہیں سوالات. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جن علماء کرام کو آپ نے بلایا ہے جی ماشاءاللہ یہ ہے کہ مستند علماء. الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہی خواہش ہے. اس کے لیے ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. سوال سر میرا یہ ہے کہ کل مولانا صاحب جو تقریر کر رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جی ہاں یہاں جو حکم ہو رہا ہے یہ ایمان والوں کو ہو رہا جی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایمان میں اور اسلام میں. جی ہاں بالکل. اور قرآن کریم اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اور ادخلوا فی السلم کافہ، بلکہ قرآن کریم کی تھانوی صاحب وہ جو آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمین باللہ. جی تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پرسوں ایک سوال آیا تھا تھانوی صاحب، اس کا جواب اب تک نہیں دیا ہم نے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ دیجئے. جی دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دین قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، جی علماء نے لکھا کہ دین وہ شریعت ہے اور وہ احکام ہیں حلال اور حرام کے، معاملات کے، عبادات کے، زندگی کے پورے مرنے کے جینے کے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے شروع کیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اختتام کیا. یعنی میں مختصراً یہ عرض کروں کہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، احکام شریعت ایک ہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد تک آتے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے. تو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک. تو الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کی ابتدا ہم نے آدم علیہ السلام کی سے کی تھی اور وہ بتدریج اس کے احکام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر جو پے در پے نبی آئے، لا تعداد نبی آئے، ان کے ذریعے ہم نے دیا، اس کی تکمیل ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دی. تو دین حضرت آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کہ اسی لیے حضور کو قرآن پاک میں حکم دیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ. کیوں کہ ابراہیم کو جو شریعت دی گئی اور ابراہیم کو جو آئین عطا فرمایا گیا اور جو طریق زندگی عطا فرمایا گیا وہ وہی طریق زندگی اور وہی شریعت اور وہی آئین ہے جس کی ابتدا حضرت آدم سے اور انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. مذہب دیکھیں عربی میں ذہب یذہب کو معنی آتے ہیں چلنے کے، جیسے قرآن پاک میں نا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور میں اللہ سے رجوع کر رہا ہوں، وہ مجھے بتائے. تو مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کوئی طریقے کو اختیار کرنا جس پہ چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائے. تو جو مذہب بھی دنیا میں لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ کوئی بھی مذہب اختیار کریں وہ اپنی دانست میں یہ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں کہ جب ہم اس طریق پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے، اس روڈ کو ہم پکڑیں گے تو یہ ہمیں بطریق آسانی منزل تک پہنچا دے گا. یہ مذہب کی بالکل ٹھیک ہے. کچھ کالز مزید لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نعت سنیں گے سبیر رحمانی سے. جی السلام علیکم. جی سوالات بھی ہیں مزید. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی جناب باقر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی باقر صاحب. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر علماء کرام نا یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جو لوگ بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں وہ سود کی آمدن کی وجہ سے ان کی آمدن جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بینک میڈیا کو اتنا اپنا بزنس پروموشن کے لیے یہ کام دیتے ہیں، تو میڈیا کے جو وہ آمدن بینکوں کی طرف سے جو آتی ہے، کیا میڈیا کے لوگوں کی آمدن کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا تھانوی صاحب.
یہ سوالات میرے خیال ہے اور بھی کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے سر. حضرت میرے دو سوالات ہیں جی حضرت صاحب سے. جی. پہلا سوال تو داڑھی کے متعلق ہے. جی. پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے عرض کیا تھا. جی. تو اسی کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ بیان کے فرما دیں. نعت خواں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تو ماشاءاللہ ایک تو شرعی داڑھی جو ہے اس کی کیا حساب ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ میں مسجد جاتا ہوں نماز ادا کرنے. تو وہاں پہ مجھے اذان اور اقامت سے جو ہے مسجدی کمیٹی اور جو پیش امام صاحب ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، نہ آپ اذان دے سکتے ہیں، نہ آپ اقامت کر سکتے ہیں. اچھا جی. تو اس پہ میرا دل بڑا اداس ہوتا ہے. اچھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل بات ہو رہی تھی 14 اگست کے حوالے سے. تو ہمارے پاس تو آئین قرآن مجید ہے جی مسلمانوں کے لیے. جی جی. تو ہم یہ آئین پاکستان پہ کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے. جبکہ اللہ کا قانون ہم نافذ نہیں کر پاتے اس ملک میں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اس کے لیے علماء اکرام ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کام ایسے کریں کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے. بالکل صحیح. بہت اچھی بات ہے کہ علماء تو کوشش کرتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ نافذ ہو، لیکن ظاہر قوت نافذہ علماء کے پاس نہیں ہے. علماء ایک حد تک ہی کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تمام سوالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں اس وقت چاہوں گا کہ شبیر رحمانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ.
کیا کہنے سبحان اللہ جزاک اللہ سبھی. ہم مزید سنیں گے آپ سے نعتیں. ہاں تھانوی صاحب جو سوالات آئے تھے اس طرف چلتے ہیں. ایک سوال جو لندن سے یہ آیا تھا سورہ محمد ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت, یعنی کیا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے. ٹھیک, یعنی اللہ جل جلالہ نے جو دین دنیا میں بھیجا ہے نفاذ کے لیے, قرآن حدیث, اس کے دین کی مدد کی جائے. جی تو اللہ جل جلالہ کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, مثلا مدارس ہیں, مساجد ہیں, قرآن پاک کی اشاعت ہے, احادیث کی اشاعت ہے, تبلیغ کا کام ہے, لوگوں تک اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو پہنچانا ہے, یہ تمام جو کاموں کا مجموعہ ہے یہ در حقیقت اللہ کی مدد کرنا ہے. تو فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم, تو جواب میں اللہ جل جلالہ نہ صرف ہے کہ تمہاری مدد کریں گے, ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو ثبات اور استقامت بھی عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہی کی بات کو ذرا سا یہاں پر ایک سوال میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی مدد کرو. ان کی مدد بھی بے شک, یعنی جو اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے وسائل بھی دیں اور ان کی مدد بھی کی جائے. ٹھیک, مطلب یہ کہ مالی جہاد بھی ہو بالکل, اور جانی جہاد بھی ہو. جو ہم بات کر رہے تھے غزوات کے حوالے سے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ امت مسلمہ عموماً جی اور پاکستان میں رہنے والے لوگ خصوصاً یہ ان تنصر اللہ والا جو معاملہ ہے, اللہ کی مدد, یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مدارس کا قیام, مساجد کی تعمیر, قرآن پاک کی اشاعت اور دین کی باتوں کو دور تک پہنچانا, تبلیغ کے لیے نکلنا, الحمدللہ اس میں کافی پیش رفت ہے ہمارے مملکت الہیہ پاکستان. سبحان اللہ. کتنی یہ ایک مثبت اور کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ خود کو دین سے وابستہ رکھنے میں اپنی نجات سمجھتا ہے, فریضہ سب تصور کرتا ہے. میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ ہمارا ماضی کا کئی برس کا تجربہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ مسجد کی کدال لگائی نا بس, تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کی تکمیل تک. وہیں بیٹھے بیٹھے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کوئی سیمنٹ دے رہا ہے, کوئی سریا دے رہا ہے, کوئی شٹرنگ دے رہا ہے, کوئی پیسے دے رہا ہے, وہ مکمل ہونے سے رکتی نہیں ہے, کتنی بھی بڑی مسجد ہو, کتنی بھی جگہ ہو. الحمدللہ. کیا کہنا ہے, الحمدللہ. اچھا, اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا سوال بھی تھا جی کہ انہوں نے کہا کہ جو اس خطبے کے اندر عموماً لوگ, اور یہ وہاں سے کہ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں وجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. یہ دوسرا جملہ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا. تو یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ, اللہم منصر من نصر دین محمد, اے اللہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں, جو میں نے سلسلہ کلام میں پہلے عرض کیا, اے اللہ آپ بھی ان کی مدد فرمائیے. وجعلنا منہم, اور اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجئے کہ ہم بھی آپ کے دین کی مدد کرنے والے اور اس کی اشاعت میں مددگار بننے والے بن جائیں. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے اللہ ان لوگوں کو رسوا کر دے جو آپ کے دین کو رسوا کرنے کے در پہ ہیں. آپ جانتے ہیں نا آئے دن یہ اس پہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں, جی دینی مدارس کو بند کر دو, فلانا کام کر دو, یعنی دین کے جو چلتے ہوئے معاملات ہیں ان کو روکنے کے لیے. تو پھر ولا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کیجیے گا. یہ وہ خطبے کے جملے ہیں جو یہ اکثر سنتے ہیں اور اس پر آمین کہتے ہیں, یہ اس کے معنی اور مطالب ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پر آمین کہنا, تو جو انہوں نے کہا تھا کہ آمین, تو دیکھیے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں نا, آپ مکے میں یا مدینے میں کبھی اگر خطبہ سنیں جمعے کا, تو بہت سارے کلمات پہ آپ کو آمین کی آواز سننے میں آئے گی. ہم جب مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں عربی میں, تو ہمارے سننے والے چونکہ عربی زبان جانتے نہیں ہیں اس لیے وہ آمین نہیں کہتے ہیں. تو جہاں دعائیہ کلمات آتے ہیں جیسے اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعائیہ کلمات ہیں. تو اگر عربی زبان جاننے والا ہوگا تو فی الفور آمین کہے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس خطبے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہے اب سوال کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان اور اسلام دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اصل میں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان, ایک بندہ مومن, ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ بس نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا حج کر لینا یا زکوٰۃ دے دینا, میں نے کیا تو میں نے اسلام کے تقاضے پورے کر دیے, اور دکان پہ بیٹھ کے میں کم بھی تولتا رہا اور میں ملاوٹ بھی کرتا رہا اور میں جھوٹ بول کے مال بیچتا رہا اور ناجائز زمینوں پہ قبضہ بھی کرتا رہا,
जवान भाई मर गया तो भतीजों का माल गसब कर लिया, अब्बा जान मरे तो बहनों की मीरास खा ली, पैसा बैंक में जमा कर दिया, आराम से पड़ा सोता हूँ, सूद आता है हराम, उसको पेट के अंदर अपने डालता हूँ। तो नहीं, कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल में काफ़ा, तुम मुकम्मल मुसलमान जब कहलाओगे जब तुम्हारा माशी निज़ाम, तुम्हारा सियासी निज़ाम, तुम्हारा अखलाकी निज़ाम, तुम्हारा कारोबारी निज़ाम, तुम्हारे तमाम जो ज़िंदगी का मरना जीतना, शादी ब्याह, तदफीन, बच्चे की पैदाइश, तमाम मामलात जब इस्लाम के अहकाम और उसूलों के मुताबिक होंगे तब तुम मुसलमान कहलाओगे। तो उदखुलू फिस्सिल में काफ़ा का मतलब यह है कि अगर इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधे बाहर और आधे अंदर मत रहो। बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह बनी इसराइल जी वो किताब का कुछ हिस्सा लेते, मैं पहले एक प्रोग्राम में वो तफसील अर्ज कर चुका हूँ, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, कि किताब में जो अहकाम ऐसे दिए गए हैं जिसमें कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, उसमें तो हम बढ़कर करते हैं। मसलन मैं महल्ले की मस्जिद में नमाज को जाऊंगा, लोग कहेंगे देखो हाजी साहब नमाज को आ रहे हैं जी, बकरा ईद आएगी, बड़ी गाय लाके बड़े बकरे लाके कुर्बानी करूंगा, वो कहेंगे जी अनीक साहब देखो कितने दियालु हैं। ज़कात का मौका है तो मालूम आपके घर पे 20 आदमियों ने लाइन लगी हुई है, महल्ले वाले कह रहे हैं देखो ज़कात तकसीम हो रही। यानी जिन चीज़ों में मेरा नफ्स मोटा होता है या मेरा नाम बढ़ता है उसमें तो मैं नेकी का काम करने में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं किताब दुकान की गद्दी पे बैठता हूँ तो कम तोलना तर्क नहीं करता, मिलावट करना तर्क नहीं करता, और मैं झूठ बोलना तर्क नहीं करता, यतीमों का माल गसब करना, सूद खाना, यानी तमाम हराम और नापाक और मशकूक जो माल है वो मैं पेट में हजम करता रहता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो दीन महज इबादत का नाम नहीं बल्कि मामलात का भी नाम है, मामलात का है, अखलाक का है, अखलाकियात का है, बिल्कुल समाज का है। पूरी जो पैदाइश के दिन से लेकर और जिस दिन कब्र में जाना है उस दिन तक जो भी मराहिल ज़िंदगी आते हैं जिनमें बच्चों की शादी ब्याह भी है, तमाम सब में हमें अहकाम इस्लाम की पैरवी करनी है, पाबंदी करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्म काफ़ा, कुरान करीम का इरशाद है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल दीन है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और आसमान से जितनी किताबें उतरी किसी भी किताब ने ये नहीं कहा कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन के मुकम्मल होने का ऐलान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान करीम में करवाया गया, और कुरान करीम की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने किया। किसी किताब का वादा, किसी आसमानी किताब का वादा अल्लाह ताला ने नहीं किया सिवाय कुरान करीम के। इसीलिए कुरान करीम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर निजात मुमकिन ही नहीं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कुछ सवालात बाकी हैं, फिर हम मौजू पे भी बात करेंगे। मौजू हमारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मदनी ज़िंदगी को हम डिस्कस कर रहे हैं और सीख रहे हैं मौलाना असद थानवी साहब से। ग़ज़वात के ताल्लुक़ से बात होगी, सुलह हुदैबिया पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आखिरी खुतबे पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए कौन सा आलमी मंशूर छोड़कर जा रहे हैं। आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के दौरान हम आज़ान फजर लाहौर भी सुनेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब और मोहतरम सबीह रहमानी साहब। ख़वातीन व हज़रात, क्विज़ का सवाल जो रोज़ाना हम रखते हैं आपकी खिदमत में, मैं चाहता हूँ कि वो जो इफ्तार में सवाल रखा था मैं दोहरा दूँ, क्योंकि जो कुरानदाजी होती है और जो कंप्यूटर करता है शाम को 6:03 पर रोज़ाना, उस सवाल को जो हमने कल रखा था आपके सामने, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि रोज़े की हालत में दूसरों से अलग थलग होकर चंद दिनों के लिए मस्जिद में बैठ जाने को दीनी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एतिकाफ, दूसरा ऑप्शन तजर्रुद और तीसरा ऑप्शन तर्क दुनिया। ख़वातीन व हज़रात, सही ऑप्शन रवाना करने के लिए फ़ोन नंबर है हमारे 021345286061, 021345270009। अगर आप ईमेल के ज़रिए अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv, और अगर आप SMS करना चाहें अपना दुरुस्त ऑप्शन तो हमें आप SMS कीजिए, RR लिखें, सही ऑप्शन लिखें और 3031 पर रवाना कर दें।
3 تحفے ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں روزانہ. پہلا تحفہ ہوتا ہے کتابوں کا سیٹ, دوسرا تحفہ ہوتا ہے ڈیجیٹل قرآن کریم, اور تیسرا تحفہ ہوتا ہے عمرے کا ٹکٹ دنیا ٹی وی اور انا حاجی کے اشتراک سے, مکمل پیکج کے ساتھ. انا حاجی نے اب عمرے کو, حج کو بہت آسان بنا دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ انا حاجی کے ممبر بنیے. ممبرشپ فیس ہوتی 1 لاکھ روپے کی, لیکن رمضان کے مہینے میں ممبرشپ بالکل فری ہے. تفصیلات کے لیے www.anahaji.com پہ تشریف لے جائیے, تمام تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گی. خواتین و حضرات, ہمیں آگے چلنا ہے, لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں تھانوی صاحب سے اور سبیر رحمانی صاحب سے, تو کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب والا سر, یہ پوچھ رہا تھا کہ سورہ اعراف کے آخر میں ایک آیت ہے جی, جس کا پہلا لفظ ہے خذ العفو, جی یعنی کہ درگزر کی عادت ڈال. جی, تو یہ درگزر کے بارے میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بات ہو جائے نا. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. درگزر کی عادت, معاف کر دیں, بخش دو گر خطا کرے کوئی. بہت اچھا سوال ہے کہ درگزر کی عادت ڈالنی چاہیے, قرآن کا مطالبہ ہے ہم سے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا سوال؟ مجھے احمد رضا قصوری کہتے ہیں, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جناب والا سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا آبزرویشن ہے, پھر اس کو سوال میں کنورٹ کروں گا. جناب والا, آبزرویشن یہ ہے کہ قوموں کی بقا اور سالمیت کی ضمانت نہ آئین سازی دیتی ہے نہ قانون سازی دیتی ہے. جی, وہ فقط ایک چیز ہے, وہ ہے مردم سازی. اور اللہ کے حبیب نے یہی کچھ کیا. یہ نہیں کہ غار حرا سے نکلے اور مکہ میں آ کے ریپبلک آف مکہ بنا دی, بلکہ 13 سال مکی پیریڈ ہے, وہ مردم سازی کا پیریڈ ہے. اور اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کا رسول اپنے کچے کوٹھے میں ساری رات مشاورت کر رہا ہے. اس گلی میں سعد بن نبی وقاص رہتا ہے تو کافر, لیکن اس کے کفر میں بھی ایک آن بان ہے. اس گلی میں عمر بن عاص رہتا ہے تو کافر, لیکن بڑا جرنیل صفت آدمی ہے. بھائیو, ان پر محنت کرو, اور اگر یہ ساتھ شامل ہو جائیں تو شاید ہمارا دین 2 ہاتھ آگے جائے. اور پھر پبلکلی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا کر. سبحان اللہ. رسول کی بصیرت آموز نگاہ ان دونوں عمروں کی چھاتیوں میں سے ایکسرے کا نکل چکی ہوئی ہے, اور اللہ کا حبیب وہاں پہ بیٹھا ہے کہ ہیں تو یہ رف پتھر, لیکن اگر میں نے ان کو تراش دیا تو یہ اسلام کی انگوٹھی کا نگینہ بن جائے. سبحان اللہ. اور تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ایک عمر جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو وہ جب وہ رسول کے ٹیٹوریل گروپ سے پاس ہو گئے, جب وہ رسول کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو گئے, تو وہ شخص جس کو جن کی والدہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا سیدھا انسان تھا کہ جب وہ زمانہ بچپن میں اس کو اونٹیاں چرانی نہیں آتی تھی, جب وہ رسول کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا تو اس نے کیسر و کسرا کو چرا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. جہاں تھیوری یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مدینہ میں اپنے نظام کو کھولتے ہیں. تھیوری یہ ڈیولپ کرتی ہے کہ نظام بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, نظام چلانے والے جو ہیں اصلی چیز ہیں. جب تک آپ نظام چلانے والے اور مردم سازی نہیں کریں گے, چاہے آپ کچھ ترمیمیاں لے آئیں, کچھ آئینی ترمیمیں لے آئیں, کچھ نہیں بنے گا, کیونکہ جو قیادت ہوتی ہے وہی اصلی چیز ہوتی ہے. قومیں قحط سے بچ جاتی ہیں, قحط و رجال سے نہیں بچ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کہ اور یہ احمد رضا قصوری صاحب بول رہے ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ پاکستان کانسٹیٹیوشن, جی فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, پاکستان کے آئین بنانے میں میرا بڑا جی بالکل. میں آپ کا ساری ٹاکس آپ کی سن رہا ہوں. I am tremendously impressed by your presentation. ارے سر بہت شکریہ, بڑی محبت ہے آپ کی. اچھا, میں آپ کی بات کو بہت ایک تو یہ کہ اپریشیٹ کرتا ہوں, پھر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو بات کی, اور تھانوی صاحب نے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی, اور ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں آدم سازی جو آپ فرما رہے ہیں کہ مردم سازی, تو اس کو اگر ہم کہتے ہیں آدم سازی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, منصب رسالت, کار رسالت تھانوی صاحب, کہ وہ قدسی افراد پیدا کر دیے. وہ قدسی افراد جو مکے کی زندگی میں پالش ہوتے ہیں, آتے ہیں مدینہ منورہ. اور تھانوی صاحب ابھی ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ پہ, 1400 افراد ہیں جو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں. جب 8 ہجری فتح مکہ ہوتا ہے تو یہی 1400 افراد اپنے کردار سے
10,000 افراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہی جو بات فرمائی قصوری صاحب نے کہ اصل چیز ہوتی ہے آدم سازی، اور آدم سازی ہوتی ہے صرف اور صرف کردار سے، صرف اور صرف کردار سے، علم سے، گفتگو سے نہیں. ورنہ یعنی قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. یہ لغت ہائے حجازی کیا ہے؟ یعنی اچھے اچھے الفاظ، مسجع و مقفع گفتگو، حلق سے نیچے قرآن کریم کو اترنا چاہیے. تھانوی صاحب یہ بہت اچھی کال. احمد رضا قصوری صاحب نے بڑی خوبصورت اور بہت صحیح بات کی ہے. گزارش ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو آخری پیغام اللہ کا لے کر آئے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 موٹے جو کام عطا فرمائے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو دار ارقم کہلاتا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تربیت گاہ اور پہلی درس گاہ تھی. ٹھیک ہے تھانوی صاحب، یہی بات رہے گی جاری، اور یہ بہت اہم دار ارقم، اور یہاں پر صفا کا چبوترا مدینہ منورہ میں. خواتین و حضرات اس وقت بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جہاں ٹوٹ رہا ہے وہیں سے جوڑیں گے، اور ہم بات کریں گے قتال کے بعد، غزوات کے بعد صلح حدیبیہ کی طرف، جس کے تعلق سے قرآن کریم فرماتا ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا. کیا ہے یہ؟ اس پر ہم سیکھیں گے تھانوی صاحب سے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صبی رحمانی. خواتین و حضرات، سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت ہم صبی رحمانی سے درخواست کریں کہ سبھی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں اور ہماری ایمان کی جو کیفیات ہیں ان میں اضافہ کریں. محترم صبی رحمانی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف بار صبح طیبہ کو
میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبیر رحمانی، واہ 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 واہ. تھانوی صاحب، سوالات سے پہلے ذرا گفتگو ہم اپنی موضوع پہ کر لیتے ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ جہاد کی جو روح ہے اور جو قرآن کریم جو بیان کرتا ہے اور جہاد کی جو تعریف ہے، تو اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں کتب علیکم القتال کے معنوں میں ہے. جس طرح کتب علیکم الصیام بیان کیا گیا، روزے فرض کیا گیا، قتال فرض کیا گیا. اچھا، پولیٹیکل اسلام ایک دین ایک مکمل دین ہے ہمارا، تو اس میں سیاست، معیشت، معاشرت سب شامل ہے. اس 10 برس میں جو مدنی دور ہے 10 برس کا، اس میں غزوہ بدر سے جو آغاز ہوتا ہے، تو کیا غزوہ بدر کو ہم فتح مکہ کا دیباچہ سمجھیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شروع میں ہم لوگوں نے بات شروع کی، نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں براہ راست عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے دے گا. پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ قتال کرو، منکرین اللہ کے ساتھ قتال کرو، منکرین رسول کے ساتھ قتال کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دلوانا چاہتا ہے. تو قرآن پاک میں اقدامی جہاد کی بھی آیات ہیں اور دفاعی جہاد کی بھی آیات ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اقدامی جہاد کی جو آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر کسی کے ہاتھ کے اوپر کوئی پھوڑا نکل آئے تو آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس کا آپریشن کراتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کا آپریشن نہیں کرائیں گے تو پورے جسم پہ اس کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ چلے جائیں گے. تو اسی طرح انسانیت میں جہاں جہاں اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں یا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں وہاں بھی انصاف کا نظام پہنچانا ہے اور قرآن و حدیث کا نظام پہنچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے مدینہ منورہ میں اور پھر پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر رومن امپائر، پرشین امپائر دونوں فتح ہو جاتی ہیں، دو ورلڈ پاورز، اور اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے. تذکرے میں یہ بات لکھی کہ جب مسلمان فاتحین کسی علاقے میں جاتے تھے، سٹی اسٹیٹس تھی، چھوٹے چھوٹی بادشاہتیں تھیں، اس طرح بڑے ملک نہیں تھے، ہر چھوٹا شہر ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور وہاں جا کر جب یہ انصاف کا نظام قائم کرتے تھے اور سچ بولنے کا نظام قائم کرتے تھے
اور کاروبار کے اسلامی اصول نافذ کرتے تھے، تو برابر کی آبادی کے لوگ آتے تھے کہ صاحب آپ ہمارے ملک میں بھی آ جائیں، ہم اپنے قلعے کے دروازے کھول دیں گے، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ جو انصاف کا نظام آپ نے سچ بولنے کا یہاں قائم کیا ہے اور اسلامی تجارت کا، وہ ہمارے علاقے میں بھی آ کر قائم کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 30 برس کے اندر تقریباً خاقان چین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعد گزارے حضرت عثمان غنی ہو گیا اور افغانستان تک بالکل، اسلام اور پہنچ گیا۔ قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ فتح ہو گئے، اور جو پیش گوئیاں تھیں وہ سب پوری ہو گئی۔ بدر کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر پہلا، یوں سمجھیے کہ پہلا جہاد ہے اسلام میں، سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں جو 17 تاریخ کو ہوا، اور بے شک یہ مکہ مکرمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کرائے، یہ بالکل اس کی پیش خیمہ ہے، بالکل آپ نے صحیح اس کے لیے اور پہلی فاتحانہ پیش قدمی۔ لیکن یہاں پر جہاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی، لیکن میں ایک بات صرف یہ آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد، یعنی جہاد سے مراد یہاں پر قتال کے معنوں میں اس کے آداب ہیں، ایک دم یعنی آغاز قتال سے نہیں ہو جاتا بلکہ قتال آخری منزل ہے۔ بے شک ٹھیک ہے تھانک صاحب، تاکہ یہ بات اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، ایسا نہیں کہ تلوار لے کے سونٹ کے کھڑے ہو گئے یہ، اور وہ تو ہے نا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ قرآن فی کہتا ہے الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جہاد ہوگا صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر، دولت کے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ، جی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، بلکہ حق کو وسعت دینے کے لیے۔ اگلی بات میں کہوں گا کہ باطل کو حق بنانے کے لیے بے شک جہاد اس لیے ہوگا۔ اچھا، اب ہم اگلی منزل صلح حدیبیہ، یعنی جہاد ہو رہے ہیں، 1400 افراد جا رہے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، عمرہ کرنے نہیں دیا جاتا، ایک معاہدہ ہوتا ہے، قرآن کریم اسے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہتا ہے، کھلی ہوئی فتح۔ یہاں تو عمرہ بھی نہیں ہو رہا، واپس جا رہے ہیں، ہتھیار بھی ساتھ ہیں، لیکن قربانی ہو رہی ہیں، عمرہ کیے بغیر بال بھی مونڈے جا رہے ہیں۔ اور بہت اہم واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے رضوان اللہ تعالی اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ تم احرام کھول دو، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی۔ زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی طرف جاتے ہیں، آپ فرماتی ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو، تو صحابہ احرام نہیں کھول رہے، لوگ مذبذب ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ پہلے آپ خود عمل کر لیں، پہلے آپ احرام کھول دیجئے۔ اس سے ایک نصیحت اور ایک سبق یہ بھی کہتا ہے صاحب، یہ نہیں مل رہا کیا کہ بیوی کا مشورہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو اور کوئی برابر کا آدمی آپ کا نہیں ہے، ملازم موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے، اس سے بھی مشورہ کر لیں، مشورے کے اندر برکت ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا، اس میں کتاب میں 1500 یا 1400 دونوں الفاظ آئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے چلے۔ اچھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہیں، اور ان میں کافی لوگ وہ ہیں جو بدر میں شریک تھے، اور بدر کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ بھی بدر میں حاضر تھے اور جہاد میں شریک تھے، وہ تمام کے تمام کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدریین یعنی بدر والے صحابہ جو دل چاہے کریں، جنت تو ان کے لیے واجب ہو چکی ہے، یعنی یہ بھی ان کے لیے الفاظ ہیں۔ اب جب وہاں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، اسے آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، مکے سے تھوڑی دور باہر، اور وہاں روک لیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جن کی شہادت کی خبر پھیل گئی، جب واپس نہیں آئے وقت مقررہ کے اندر، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو قتال عثمان کے اوپر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن پاک میں پوری بات موجود ہے، بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر بدلہ لینے کے لیے لوگوں سے بیعت کی۔ اور اس میں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے، اور اس کی شرائط بظاہر ایسی لگتی تھی کہ جو مسلمانوں نے دب کر کیے اور کافروں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس پہ صحابہ کرام کو بڑی ناراضگی اور برا نظر آیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضور نے حکم دیا
کہ تم اپنے احرام کھول دو اور اپنے سر منڈوا دو اور واپس چلے، تو لوگ مذبذب بھی تھے اور غصے میں بھی تھے. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پہلے آپ اپنے بال اتروا دیجئے اور اپنا احرام اتار دیجئے، جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ تو سب عاشقان رسول ہیں، یہ تو آپ کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے ہیں، یہ تو آپ کے غلام ہیں، یہ تو فوراً اس کے اوپر عمل کریں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال اتروائے، لوگوں نے وہ بال تقسیم کر لیے آپس میں اور برکت کے طور پر رکھے اور احرام اتارا، تو سارے لوگوں نے احرام اتارا اور بال اتروا دیے. نقطہ ایک یہ بھی ملا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، کہ مشورہ بیوی سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ہمارے معاشرت میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا. بے شک بے شک. ٹھیک، یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے. کچھ کال دے لیتے ہیں آپ کی اجازت. قرآن میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جب واپس آئے ہیں اور مدینہ پہنچے نہیں تھے ابھی تو آیات قرآنی نازل ہو گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یعنی ایسی آیات نازل ہوئی کہ جو حالات کی مطابقت سے تو لوگ حیران رہ گئے ہوں گے کہ یہ بظاہر ہم دب کے صلح کر کے بغیر عمرہ کیے واپس آ رہے ہیں، اور لیکن قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب اس کے ذریعے ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرما دی. اور پھر آگے چل کے یہاں پر آپ نے جو آیات تلاوت فرمائی، مجھے تو وہ آخر کی آیات یاد آ رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والذین معہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار پہ تو شدید ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحم دل، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، ہمیشہ نماز کے وقت نماز میں نظر آئیں گے، اور ان کی پیشانیاں ان پہ سجدے کے نشان، سجدے کے نشان ہوتے ہیں، چمکدار پیشانیاں ہوتی ہیں. اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. بسم اللہ. بہت دیر سے ہولڈ، کچھ سوال باقی ہیں. جی سوالات بھی باقی ہیں کچھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال مولانا اسد تھانوی صاحب سے ہے. جی جی فرمائیے. ہمیں علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہاں کیا یہاں پر دنیاوی اور دینی علم میں کوئی تفریق کی جاتی ہے؟ اور کیا دونوں برابر ثواب کے حامل ہیں؟ بالکل. کیا دنیاوی تعلیم کو عبادت سمجھ کے کیا جا سکتا ہے پرووائڈڈ ہم بیسک دینی چیزوں پر عمل کر رہے ہوں؟ جی بہت اچھا. دین میں اصل میں علم کی تقسیم اس طرح نہیں ہے دینی اور دنیاوی علوم کی. تھانوی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. دونوں چیزیں ہو، تکوینی علوم ہو یا یہ وہ سائنسی علوم ہو. بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے فرض ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. بالکل. پھر اس کے فقیہ اور عالم بننا وہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. قرآن پاک نے سب کے لیے نہیں کہا ہے، ہر بستی میں ہر علاقے میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو فقیہ اور عالم کہلائیں. اور جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے وہ بھی علم کا ایک حصہ ہیں. بدر کے مارکے میں 2 صحابی شامل نہیں تھے کیونکہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق بنانے کے لیے اور اس کے علم کو سیکھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہو. اور یہ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین. تو چین کے اندر کوئی قرآن و حدیث کا علم تو نہیں تھا. جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی اسی طرح حاصل کرنا چاہیے تاکہ انسان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کے اوپر بھی عمل کر سکے. اور فقہا کے یہاں جو مقولہ گردش کرتا ہے کہ من لم یعرف لزمانے ہی فہو جاہل، جس کو اپنے زمانے کا علم نہیں وہ جاہل ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا انیق صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. کیا سوال؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. آمین. رونق رمضان واقعی یہی شو ہے. اچھا آپ کی محبت ربنا تقبل منا. انیق صاحب ایک احسان چاہتا ہوں آپ سے. ارے میں کس لائق سر، میں کس لائق؟ مجھے تھانوی صاحب سے ایک بات پہ معافی مانگنی ہے بھائی، اگر آپ دلا دیں تو. اچھا میں معافی دلا دوں تھانوی اگر صاحب سے؟ آپ بات کرنا چاہیں. میں براہ راست آپ بات کیجئے تھانوی صاحب سے. اور آپ نے بڑا اچھا کام. وعلیکم السلام. تھانوی صاحب میں یوسف بات کر رہا ہوں ناز آباد گول مارکیٹ سے. جی. آپ کا مقتدی ہوں جامع مسجد گول مارکیٹ کا. جی. بھائی ایک زمانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ سے بدتمیزی ہوئی ہے مجھ سے. ارے جی جی. میں معافی کا خواستگار ہوں.
دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواہشگار ہوں. میں بتا نہیں سکتا کہ زندگی میں کتنا بڑا بوجھ ہے وہ بدتمیزی مجھ سے. یوسف صاحب مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. گزارش ہے کہ دیکھیے گول مارکیٹ کی مسجد میں نے تقریباً 20 سال نماز جمعہ پڑھایا اور کبھی ایک پیسہ تنخواہ نہیں لی. اپنی گاڑی سے جاتا تھا, اپنی گاڑی سے آتا تھا, کوئی پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے. اور مسجد والوں کے اصرار کرنے پہ تراویح میں قرآن پاک میں وہاں سناتا تھا. جب ایک رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک پہنچا تو ایک آدمی جو مسجد کے متولی کا بھتیجا تھا جو مجھ سے 1.5 گنا لمبا تھا اور 1.5 گنا چوڑا تھا, وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا کہ آپ تراویح نہیں سنائیں گے. اچھا. تو میں ڈرا کہ, اور میرے دائیں بائیں آ کے ٹیٹیاں ٹکرائی میرے کولوں سے. اچھا. اور میرا رمضان المبارک میں تراویح میں سنانا انہوں نے ختم کرا دیا. میں الحمدللہ 53واں سال ہے مجھے تراویح میں قرآن پاک سنانے کا, اور 5 سال میرے نفلوں کے ہیں اور 53 سال تراویح کے ہیں. یہ سال 53واں تھا. تو انہوں نے میرا ایک رمضان المبارک پورا ضائع کرا دیا. لیکن تو میں میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے. اللہ جل جلالہ اس میں فیصلہ کریں گے. میرا ایک رمضان المبارک انہوں نے 53 سال کی تراویح اور 5 سال کی میری نفلیں, 58 سال کا میرا قرآن پاک سنانے کا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے, اس میں ایک رمضان شریف انہوں نے میرا خراب کیا ہے. اگر مجھے ایک دن پہلے کہہ دیتے, ایک ہفتہ پہلے کہہ دیتے, میں کہیں اور انتظام کر لیتا. ملازم کو بھی آدمی 1 مہینہ پہلے نوٹس دیتا ہے. ہم تو غلاموں سے بھی بدتر ہو گئے نا کہ ہمیں مسلح پہ آگے 1.5 فٹ چوڑا آدمی آ کے 2.5 فٹ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی نکل جائیں, اور 2 ٹیٹیاں ہمارے کولوں سے آگے ٹکرا گئی. تو اس میں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے سپرد کیا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور 20 سال میں کبھی 1 روپے کا فائدہ اس مسجد سے, تنخواہ کا, گاڑی کے پیٹرول کا, کسی چیز کا نہیں صاحب. اور آپ نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اور آپ نے جو فرمایا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ نہیں کرتا ہوں. جی بالکل, لیکن میں نے اللہ کے میدان حشر میں ان سے میں انشاءاللہ وہاں سوال کروں گا, اور وہاں اللہ ان سے بدلہ لے گا اس کا. اچھا, یہ معاف کیجیے گا, ذاتی بات تھی. جی بالکل. اچھا, اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے اور اس کے بعد جو سوالات آپ کے آئے ہیں وہ سوالات ہم رکھیں گے تھانوی صاحب کی خدمت میں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم سبیر رحمانی صاحب. خواتین و حضرات, پروگرام کا آخری حصہ ہم نے بات شروع کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 برس جو مدنی زندگی کے جو اہم واقعات. میثاق مدینہ سے بات شروع ہوئی, پھر غزوات اور پھر صلح حدیبیہ پر بات کرتے ہوئے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. فتح مکہ پر بھی بات ہونی تھی, لیکن کئی باتیں آ چکی ہیں درمیان میں فتح مکہ کے حوالے سے. لیکن ایک خاص بات جو بہت اہم ہے, بس وہ بیان کرتا ہوا میں آخری خطبے پہ بات کروانا چاہتا ہوں تھانوی صاحب سے. فتح مکہ ہوتا ہے, تاریخ انسانیت نے کبھی ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا کہ فاتح داخل ہو رہا ہو اور سر اس کا جھکا ہوا ہو, اور وہ فرما رہا ہو, کیا فرما رہا ہو, لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء وانتم الطلقاء. خواتین و حضرات, یہ لا تثریب علیکم اليوم یہ قرآن کریم کی آیت, یہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے پڑھی تھی. حضرت یوسف بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں, اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں, جانی دشمنوں کو. تھانوی صاحب جی, آپ نے آخری حج کے خطبے کی بات کی. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں اور تمام حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ پورا خطبہ الحمدللہ موجود ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے اوپر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو یہ خطبہ دیا, اور تذکرے میں لکھا کہ تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود تھا, اور اتنے مسلمانوں کا اجتماع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اور عمر مبارک کا آخری سال تھا, بعد میں بھی ہونے کا امکان نہیں تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, اور انہوں نے عملی مظاہرہ پہلے کیا کہ اپنی اونٹنی پر جب تشریف فرما ہوئے تو دائیں طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کردہ غلام تھے, اور الٹی طرف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زید آزاد کردہ غلام تھے, اور بلال تو رہنے والے بھی حبشہ کے تھے, ان کو اپنے شہزادے بنا کر کھڑا کیا تاکہ دنیا کو مساوات محمدی کا پتہ چل جائے. اپنے بیٹے کی طرح داماد عثمان غنی
بیٹے کی طرح چچا زاد بھائی علی موجود تھے، قریش کے اور نوجوان موجود تھے، کسی کو دائیں بائیں نہیں کھڑا کیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دے دیا تو فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پوچھا 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا میں نے اپنا فریضہ تبلیغ پورا انجام دے دیا، پورا انجام؟ لوگوں نے پورے مجمع نے بیک آواز کہا ہاں، تو فرمایا الا هل یبلغ الشاہد الغائب، فرمایا کہ اچھا اب میں تمہاری ذمہ داری لگاتا ہوں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک بھی میرے اس پیغام کو، خطبے کو پہنچا دیں یا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسلوں اور آنے والے زمانوں اور آنے والے علاقوں میں بھی میرے اس خطبے کو تم لوگوں تک پہنچاتے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن تک تم یہ پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ، جی تم سے زیادہ، پورا حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سننے والے ہیں بعد میں آنے والے ہیں وہ شاید تم سے زیادہ اس کی نصیحت حاصل کر سکے اور عمل کر سکے۔ ایک اور بات، بہت اہم بات، ایک بات کیونکہ وقت بہت کم ہے، پھر ہمیں نعت بھی سننی ہے، ایک نکتہ میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، 1,24,000 یا 1,25,000 جیسا آپ نے فرمایا صحابہ اکرام موجود ہیں، صرف صحابہ ہیں، مسلمان، ظاہر ہے مسلمان، حجاج کرام کیونکہ حج کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبت فرما رہے ہیں ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس، یہاں پر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، آفاقی خطبہ ہے، آفاقی خطبہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور پوری وہ ہے نا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کیونکہ رسول پوری انسانیت کے لیے تو پوری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، اسی لیے تو فرمایا الا هل يبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے زمانے اور نسلوں اور علاقوں تک بھی میرے اس خطبے کو اور اس کو پہنچا دیں۔ اب اس کے 3 کلمات ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ میں ذرا سی گزارش کروں۔ پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوی، فرمایا کہ کالے رنگ والے کے اوپر گورے رنگ والے کو اور سرخ رنگ والے کو یا عجمی پر عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہمارے ہاں تقوی کا جو دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اسلام پہ زیادہ عمل۔ اور یہ لا فضل لعربی علی عجمی کی جب بات کی تو میں نے عرض کیا کہ اپنے شہزادوں کو چھوڑ کر بلال حبشی اور زید بن حارثہ کو دائیں بائیں کھڑے کر کے عمل بھی کر کے دکھایا۔ دوسری بات فرمائی الا ان ربا الجاہلیت موضوعۃ واول ربا اضاع من ربائنا ربا عباس بن عبد المطلب فهو موضوع کلہ، فرمایا کہ الا ان ربا الجاہلیت موضوعۃ، فرمایا کہ یہ جاہلیت کا جو سود کا نظام پھیلا ہوا ہے میں آج اس کو اپنے قدموں تر چلے کچلتا ہوں، ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں، قرآن پاک میں بھی حرام دی، اور فرمایا اول ربا اضاع من ربائنا، پہلا سود میں اپنے خاندان کا، اپنے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب جو سود پہ روپیہ چلاتے تھے مسلمان ہونے سے پہلے، ان کے سود کو میں معاف کرتا ہوں کہ جس کے اوپر بھی رقم ہے وہ اصل رقم واپس کرے، سود نہیں دے گا، خود عمل کر کے دکھایا۔ پھر تیسری بات فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وأول دم أضع من دمائما دم ابن ربيعة بن حارث قتله هزيل، فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر، تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، كحرمة يومكم هذا، جیسے آج یوم عرفہ ہے آج کی حرمت، فی شہرکم هذا اس مہینے کی حرمت، فی بلدکم هذا مکے کی حرمت، فرمایا جیسے 3 حرمتیں اس طرح میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان پر اور اس کی عزت دوسرے عزت پر اور مال دوسرے پر۔ خطبہ کیا ہے؟ منشور ہے انسانیت کے لیے، اور منشور کی آپ نے بات کی تو یہ ایک حاکمانہ اور بادشاہانہ خطبہ ہے جس میں احکام دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ 1945 کا جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ ریکمینڈیٹری ہے، اس میں اور اس میں آپ دیکھیں زمین آسمان کا کچھ نہیں ہے، کوئی میگنا کارٹا اور یہ یو این ڈیکلیریشن کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں نا تو وہ ایک ریکمینڈیٹری الفاظ ہیں اور یہ شاہانہ اور حاکمانہ الفاظ ہیں۔ یہ اللہ اکبر۔ سبیر رحمانی نعت رسول مقبول سے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا